اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، نجاسات کی جو اقسام ہم پڑھ رہے تھے اس میں آج ہم نجاست کی چوتھی قسم مردار کے بارے میں پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 85، انسان کی اور اچھلنے والا خون رکھنے والے ہر حیوان کی لاش نجس ہے، خواہ وہ قدرتی طور پر خود مرا ہو یا شرعی طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ یعنی انسان اور ہر حیوان جس کا خون اچھل کر نکلتا ہے، چاہے وہ حلال گوشت ہے چاہے وہ حرام گوشت ہے، اس کی لاش نجس ہوگی اگر وہ خود مر گیا ہو، یعنی قدرتی طریقے سے اس کی موت واقع ہو گئی ہو، یا وہ غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ ان دو طریقوں سے اگر اس کی موت ہوئی ہے، بے شک وہ حلال گوشت جانور ہو بے شک وہ حرام گوشت جانور ہو، اس کی لاش نجس ہوگی۔ لیکن اگر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو ایک حلال گوشت جانور، پھر اس کی لاش نجس نہیں ہوگی بلکہ اس کی لاش پاک ہوگی اور حلال ہوگی، کھانے کے لیے استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ مچھلی چونکہ اچھلنے والا خون نہیں رکھتی، اس لیے پانی میں مر جائے تو بھی پاک ہے۔ یعنی جو مچھلی پانی میں مر جائے وہ اگر لباس یا جسم کے ساتھ لگ جائے تو وہ اس کو نجس نہیں کرتی، لیکن کھانے کے لحاظ سے وہ مچھلی حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 86، لاش کے وہ اجزاء جن میں جان نہیں ہوتی پاک ہیں، مثلا پشم، بال، ہڈیاں اور دانت وغیرہ۔ یعنی لاش کے اجزاء جن میں جان نہ ہو ان کے ساتھ اگر انسان کا جسم یا لباس مس ہو جائے تو وہ اس کو نجس نہیں کرتے۔ پشم سے مراد کسی جانور کی اون ہے، اور بال جس طرح انسان کے بال ہو گئے، ہڈیاں اور دانت وغیرہ۔ مسئلہ نمبر 87، جب کسی انسان یا جہندہ خون رکھنے والے حیوان کے بدن سے اس کی زندگی کے دوران گوشت یا کوئی دوسرا حصہ جس میں جان ہو جدا کر لیا جائے تو وہ نجس ہے۔ یعنی انسان یا جہندہ خون رکھنے والے حیوان جس کا خون اچھل کر نکلتا ہے، ایسے حیوان بے شک حلال گوشت ہوں چاہے حرام گوشت ہوں، اگر ان کی زندگی میں ان کے جسم سے کوئی حصہ جدا کیا جائے، کاٹ لیا جائے تو وہ نجس ہوگا اور کھانے کے لحاظ سے وہ حرام ہوگا۔ مسئلہ نمبر 88، اگر ہونٹوں یا بدن کے کسی ایسی جگہ سے باریک سی تہ جس میں روح نہ ہو اور وہ آسانی سے اکھیڑ لی جائے تو وہ پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 89، مردہ مرغی کے پیٹ سے جو انڈا نکلے وہ پاک ہے، اگرچہ اس کا چھلکا سخت نہ ہوا ہو، لیکن اس کا چھلکا دھو لینا ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی مرغی مر جاتی ہے اور اس کے پیٹ سے کوئی انڈا نکلتا ہے، بے شک وہ انڈا بالکل پکا ہوا نہ ہو، بالکل تیار نہ ہو، چھلکا اس کا نرم ہو، پھر بھی وہ پاک ہے، لیکن اس کا چھلکا دھو لینا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 91، دوائیاں، عطر، روغن، تیل، گھی اور جوتوں کی پالش اور صابن جنہیں غیر اسلامی ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے، اگر ان کی نجاست کے بارے میں یقین نہ ہو تو پاک ہے۔ یعنی جو چیزیں غیر اسلامی ممالک سے درآمد کی جاتی ہیں، اگر ان کی نجاست کا یقین نہیں ہے تو پھر وہ پاک تصور کی جاتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 92، گوشت، چربی اور چمڑا جس کے بارے میں احتمال ہو کہ کسی ایسے جانور کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو پاک ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں کسی کافر کے ہاتھ سے لی گئی ہوں یا کسی ایسے مسلمان کے ہاتھ سے لی گئی ہوں جس نے آگے کسی کافر سے لی ہوں، اور یہ تحقیق نہ ہو کہ آیا یہ کسی ایسے جانور کی ہیں جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو ایسے گوشت اور چربی کا کھانا حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گوشت، چربی یا چمڑا وغیرہ کسی کافر سے ڈائریکٹ لیتا ہے یا کسی ایسے مسلمان سے لیتا ہے جس نے آگے کسی کافر سے لی ہوئی ہو، تو اگر اس نے یہ تحقیق کی ہو کہ یہ حلال گوشت جانور کی ہے اور شرعی طریقے سے ذبح کیے ہوئے جانور کی ہیں تو پھر وہ حلال ہیں۔ اگر یہ تحقیق نہ ہو کہ حلال گوشت جانور کی ہیں یا شرعی طریقے سے ذبح کیے ہوئے جانور کی ہیں تو وہ کھانا، ان کا کھانا حرام ہے۔ لیکن ایسے چمڑے پر نماز جائز ہے۔
لیکن اگر یہ چیزیں مسلمانوں کے بازار سے یا کسی مسلمان سے خریدی جائیں اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس سے پہلے کسی کافر سے خریدی گئی تھیں، یا اس بات کا احتمال ہو کہ تحقیق کر لی گئی ہے، تو خواہ کافر سے ہی خریدی جائیں، اس کا گوشت اور چربی کھانا جائز ہے۔ یعنی اگر گوشت، چربی یا چمڑا وغیرہ آپ مسلمانوں کے بازار سے خریدتے ہیں یا کسی مسلمان سے خریدتے ہیں اور آپ کو معلوم نہ ہو کہ آگے اس نے کس سے خریدا تھا، یا یہ احتمال ہو کہ تحقیق کر لی گئی ہے کہ تحقیق شدہ گوشت ہے، تو بے شک وہ کافر سے ہی کیوں نہ خریدا جائے، اس گوشت کا یا چربی کا کھانا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مسلمان اس میں کوئی ایسا تصرف کرے جو حلال گوشت سے مخصوص ہو، جیسے کھانے کے لیے بیچنا۔ یعنی جو بندہ گوشت بیچ رہا ہے، اگر وہ یہ شو کرے کہ یہ حلال گوشت ہے یا کھانے والا گوشت ہے، تو اس کا کھانا اور استعمال کرنا جائز ہے۔ مومنین کرام، آئندہ لیسن میں ہم نجاست کی 5ویں قسم خون کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔